خدا ژھٹ عزت دود صحت دود سلامتی دود اش فیملی پلاننگ ہیلتھ مجا معلومات اسے سرجنیس اروبے اسے کہ گام مجا کیسے اونٹ کیسے نت کیسے رسے مجا مکھ مجا کمک ادکار وائن نقص بین ایک دور تھو کے کرتے ارو انوکر آپریٹ بین انوکر آپریشن بین وہ آج سوس پاشت اے ڈاکٹریس مختلف کے مریض ہیں اے اٹے اینو اے ادکار مکھ جو ایک کمزوری ہیں یا کہ کمی ہیں کہ دور تھو کے کرتے اس بودی چماٹ ہیں اور ساتھ کے ساتھ یعنی ڈاکٹروں ارو کے مریض سوچی جنن ایک چھوٹ پشرون رینو ای مورے گا چھوٹ مسکونڈر یہ بچے کا بیسکلی نا اس کی اسپیچ جو جس کو ہم آواز کہتے ہیں نا آواز کا اس کا مسئلہ ہے کہ یہ اس کا تالو کا بھی کٹا ہوا تھا اور اس کا ہونٹ بھی کٹا ہوا تھا اور اس کے کوئی 7 آپریشن ہو چکے ہیں مختلف جگہوں پہ ہونٹ کے کئی متعدد بار ہوئے پھر تالو کے ہوئے لیکن یہ کہ ہونٹ کا بھی کوئی رزلٹ بہت اچھا نہیں تھا اور اس کی آواز بھی اچھی نہیں تھی اس کے لیے اب ہم ایک آواز کا پروسیجر اس کا کر رہے ہیں جس سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی آواز 80 to 90% بہتر ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کے جو ہونٹ کی ڈیفارمیٹی ہے لپ کے جو اس کو بھی ایڈریس کریں گے تو یہ سرجری ہماری شروع ہوئی کوئی گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے اور اب ہم آلموسٹ کمپلیشن میں ہیں ایک بچہ جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل نہیں پائے گا وہ سب اس کو چھیڑیں گے کہ یہ اس کا دیکھو اس کا ہونٹ کیسا منہ کیسا وہ بچہ سوشلی ڈسٹرب رہتا ہے صحیح ڈیفینیٹلی وہ اسکول میں اس طرح بول بھی نہیں پاتا تو ٹیچرس کو نہ اس کو ٹیچرس کی سمجھ آتی نہ ٹیچرس کو اس کی سمجھ آتی تو ایک کمیونیکیشن گیپ شروع ہو جاتا ہے مینٹلی طور پہ یہ بہت ڈسٹرب رہتے ہیں بچے اور ڈیفینیٹلی معاشرہ ان کو اس طرح ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا ہے صحیح جس سے ان کی پرسنالٹی اس طرح سامنے نظر نہیں آ پاتی اور اگر ہم یہ رزلٹ اچیو نہ کر پائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سکسیزفل سرجری نہیں کی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اتنا اچھا آپریٹ کریں کہ یہ دیکھنے میں پتہ نہ چلے یا سننے میں پتہ نہ چلے کہ اس کو کلیفٹ کا کوئی مسئلہ تھا صحیح اور ماشاءاللہ ہم اب تک کوئی 3000 سے زیادہ کیسز کر چکے ہیں صحیح اور ہم ان بچوں کو بھی بہت سارے بچوں کو کر چکے ہیں جن کا بہت سارے ملٹیپل سرجریز ہونے کے بعد بھی رزلٹ اچھے نہیں تھے تو لیکن الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی ہم نے ان کو بڑی سکسیزفل سرجریز کر کے اور ان کی اسپیچ کو اور ان کی لکس کو بہت بہتر کیا مائیں جو جن کے ہاں یہ بچے پیدا ہو چکے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں ان کے لیے تو یہ پیغام ہے کہ آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ جو ڈیفارمیٹی ہے پوری دنیا کے اندر یہ ہوتی ہے اور اس کا ایک علاج موجود ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ علاج اتنا بہتر پاکستان میں موجود ہے کہ ان بچوں کو اچھی سرجریز اگر ہوں تو ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کو کوئی دقت تھا تو بس یہ ہے کہ ان کو ایک اچھے سرجن سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ یہ سیٹ اپ جو فیملی ہیلتھ ہاسپٹل کا ہے یہ اب آئندہ سے کلیفٹ کی ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ آفر کرے گا اور وہ تمام لوگ اس علاقے کے جن کے ہاں اس طرح کے بچے ہیں وہ ان کے رابطے میں رہیں اور ہم فریکوینٹلی یہاں پہ وزٹ کیا کریں گے اور ان بچوں کے لیے فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ بھی آفر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو اس ڈیفارمیٹی سے آزاد دی جائے گی میں نے دیکھا ہے کہ اور پوری دنیا میں اس ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کلیفٹ ڈیفارمیٹیز ہے وہ پاکستانی پاپولیشن میں خاص طور پہ دیکھیں تو 80% بچے وہ ہیں جن کے ماں باپ آپس میں کزن ہیں ریئل کزنز ہیں صحیح تو پوری دنیا میں ڈیفینیٹلی اس پہ ڈبیٹ ہوتی ہے کہ کزن میرجز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے
کیونکہ جینس کراس نہیں ہو پاتے اور یہ ڈیفارمیٹیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جنریشنس میں، اگلی جنریشن میں. میری ایک یہ ریکویسٹ ہوگی کیونکہ یہ گلگت حمزہ اسکردو یہ ساری ایک کلوز کمیونٹیز ہیں. بالکل. ان کے ہاں شادیاں بھی انہیں کے آپس میں ہوتی رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں بڑوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کزن میرجز کو ہم ڈسکریج کریں اور کراس فیملی میرجز کریں، کیونکہ اس میں کنجینٹل نارملیز کے انسیڈنس کم ہیں. بچوں کے جو ہونٹ کٹے ہوتے ہیں یا تالو کٹے ہوتے ہیں پیدائش پہ، ان کے آپریشن کرتے ہیں. میں اس سلسلے میں میرا جی اس فیلڈ میں کوئی 10-12 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں کنسلٹنٹ اینستھیٹسٹ ہوں اور ہم پچھلے 10 سال سے ریگولرلی بچوں کو 1 مہینے کی ایج سے لے کے اور رائٹ فرام 10 سال تک کی عمر کے بچوں کو ہم فریکوینٹلی جو ہے یہ سرجریاں کروا رہے ہیں. تو میں گلگت کے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس میں آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بچے کو بے ہوشی سے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ ایکسپرٹیز جو ہے یہ پوری ایکسپرٹیز کے ساتھ اس پروسیجر کو ہم فیملی ہیلتھ ہاسپٹل پہ کرتے ہیں اور ان ایکسپیرینسڈ اور ان کمپیٹنٹ لوگ جو ہے ان کو بالکل بھی ہم بچوں کے پاس نہیں آنے دیتے. تو الحمدللہ ہم ابھی تک 1000 سے زیادہ سرجریز کروا چکے ہیں بچوں کو. اس میں زیادہ جو عمر تھی بچوں کی وہ 2 سال سے کم تھی اور منیمم جو ہے وہ 1 مہینے کے بچے کا بھی لپ ہم نے ریپیئر کروایا ہوا ہے. اور الحمدللہ کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہمیں آج تک دیکھنے کو نہیں ملی. وہاں پہ زیادہ تر مائیں جیسے مجھ جیسی مائیں جو نیوٹرینس وغیرہ کا خیال نہیں رکھتی ہیں، دوائیاں وغیرہ صحیح سے ٹائم پہ نہیں لیتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے میں کلپ پیلٹ اور کلپ لپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور یہاں سے لاہور سے ڈاکٹرز کی ٹیم آئی ہوئی ہے جو کہ یہاں پہ بچے کا صحیح سے آپریشن کر رہی ہے. ایک اہم سوال کا ہمیں بارہا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ آخر ان بیماریوں کی وجہ کیا ہے. بچے کٹے ہوئے ہونٹ، تالو اور اس کے علاوہ جو پیدائشی نقائص کے ساتھ کیوں پیدا ہوتے ہیں. گلگت بلتستان کے عوام کے لیے یہ بہت لازمی ہے کہ وہ یہ بات ذہن نشین کریں کہ اس طرح کی مختلف چیزوں کے پیدا ہونے کی ایک وجہ، بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لمبے عرصے تک نسل در نسل آپس میں شادیاں کریں، انٹر کزن میرجز کریں، ایک ہی علاقے کے لوگ بار بار آپس میں شادیاں کریں تو ان کا ڈی این اے اور ان کا جین پول کے اندر مختلف نئی ویرائٹی پیدا نہیں ہوتی اور بیماریوں والے جین جمع ہو کر زیادہ سے زیادہ بچوں کو ان کی ذہنی معذوری کے اندر ان کو پیدا ہو جاتے ہیں، ہونٹ تالو کرتے ہیں، ہاتھوں کے نقائص پیدا ہوتے ہیں. میں شناز زبان کے اندر کہوں گا چانٹے، یعنی چانٹے پیدا بین یا ہاتھوں کے، سر کے، آنکھوں کے، ہونٹ کے تالوں کے نقائص پیدا ہوتے ہیں. ان کو مزید روکنے کے لیے آپ کی میں انکریج کروں گا کہ باہر کے علاقوں کے اندر یا آپس میں دور دراز علاقوں کے اندر اپنے فیملی سے ہٹ کر شادیوں کو انکریج کریں اور اپنے بچوں کو اس کام سے نہ روکیں. یہ جو پیدائشی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں یہ قابل علاج ہیں. یہ جس کو ہم کلیفٹ کہتے ہیں، کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو، آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ڈیفیکٹس کے ساتھ ان کے علاج ہونے کے بعد ہمارے ساتھی ان ڈیفیکٹس کے باوجود ڈاکٹر بنے ہیں. ایسے ڈیفیکٹس کے ساتھ سائنسدان ہیں بڑے بڑے دنیا میں. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا بچہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے، وہ انجینئر بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، افسر بن سکتا ہے، سائنسدان بن سکتا ہے. تو اس کا علاج لازمی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو بچے کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک واحد سنگل مسئلہ نہیں ہوتا. ان کے پے در پہ مختلف آپریشنز ہونا اور مختلف قسم کا علاج ہونا لازمی ہے. یہ کلیفٹ کا آپریشن کرنے والی ٹیم مطلب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے اور اس بچے کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب تک اس بچے کے پورے کام نہیں ہوتے وہ آپس میں رابطے میں رہیں اور بچے کے سارے کام کریں. آپ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ ان بچوں کا علاج پہلے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور 18 سے 20 سال تک چلتا ہے. اس دوران مختلف قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں. ہم ہونٹ کو پہلے جوڑتے ہیں، ناک کو آپریشن کرتے ہیں، ان کی ناک چپک جاتی ہے، ان کو اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. 1 سال کی عمر میں تالو کا آپریشن لازمی ہوتا ہے تاکہ بچہ بول پائے. اس کے بعد دانتوں کا کام ہوتا ہے، اسپیچ تھراپی ہوتا ہے اور یہ تمام تر چیزوں کا مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور نہ کے بغیر اپنے ایک ہی سرجن اور ایک ہی ٹیم کے پاس بار بار جا کر اس کے تمام تر کام کروانا عوام الناس کی اور ماؤں کی اور ان کے والدین کی ذمہ داری.
اس ادارے کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ماں بچے کی صحت پہ ہم خصوصی توجہ دیتے ہیں اور بالخصوص چھوٹے خاندان کے شعور کو اجاگر کرنے میں فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور سول سوسائٹیز کے ساتھ مل کے اپنا رول ادا کر رہا ہے اور بالخصوص گلگت بلتستان کے طول و عرض کے اندر جہاں صحت کی سہولیات ناپید ہیں وہاں فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان اپنی موبائل ٹیم کے ساتھ جا کے ان کے دروازے ان کے دہلیز پہ جا کے فیملی پلاننگ کی خدمات فراہم کر رہا ہے. اور آج جو یہ کیمپ ہونے جا رہا ہے یا اس وقت آخری مراحل میں ہے, یہ سمائل ٹرینڈ ایک ادارہ ہے جو کٹے ہوئے یا پیدائشی طور پر نقص اور تال اور ہونٹ کے بچوں کو پلاسٹک سرجری کرتا ہے. اور کافی عرصے کے بعد کیونکہ گلگت میں پہلی نوعیت کا ایسا ایک کیمپ ہے جس میں تقریباً گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع سے دور دراز علاقوں سے غریب لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, جن کے بچے پیدائشی طور پر معذور ہیں, ان کے چہرے پہ ان کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں اور ان کے تال پیدائشی طور پر وہ کٹا ہوا ہے, جو بات نہیں کر سکتے ہیں, وہ لے کے یہاں پہ آئے ہیں. ان کو ہم نے معیاری خدمات دی ہیں اور اس ادارے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنایا جائے. اور یہ کام چونکہ ہر ماں جب ایک ناقص بچہ لے کے آتی ہے تو وہ روز مرتی ہے, روز ہوتی ہے اپنے بچے کے چہرے کی طرف دیکھ کے. ماشاءاللہ جو ٹیم یہاں پہ آئی تھی وہ پاکستان کے انتہائی ویل ٹرینڈ, انتہائی قابل لوگ تھے جنہوں نے بہتر انداز سے ان 20 بچوں کے آپریشن کیا اور ان کے تال و ہونٹ ٹھیک ہو. ناظرین سسکونڈیت سس پشیت ویت انہین کہ توم اولاد توم کلیا اینو مجا بچپن رکی گا اگر کمک جک سس ایسا مجا سدرار نے پشیت ایسا مجا نقص پشیت ایسا مجا کمی پشیت پوری طور ہے فیملی ہیلتھ انسر اسی نگار انسان سو رابطہ تھی یہ تو نس سو متعلقہ منورت اٹھجریت تو ایک طرف سو صحت دئی جے دوسری طرف سو کہ مالی کے مشکلات کھن کے ایک صحیح پیسو جو تشار ایک پیسے خرید کرے علاج گنا بھائی انا مصیبت جو سو بچت سوس پاشنت سو ٹرکانت سو پروجنت جلتے مختلف گامور مسانی پروگرامی تھمس انا قسم پروگرامی ٹرکوکی سوس خواہش بینت تو آن کو یوٹیوب پر اسی چینل ہن انا سے کو لولو بٹن کھن سبسکرائب تھی گت تو اور پار پہ چنی گھنٹی کے نشان ہن اے گا کٹٹ تیت تو انا قسم کے پروگرامی ہن سوٹ وقتاً فوقتاً جو ہی مس چینل اپلوڈ تھی اس تو سوٹ نوٹیفیکیشن وائی اور سوس اے پروگرامی ٹرکات کنجوسی نہ تھا پروگرام ٹرکانت تو کمت انے سبسکرائب تھی گت تو مختلف دشوٹ اسے مورے اسے کے دش بیا کو ای ملی تصویری ملی ہینشی مشوٹ تریجن تو چھٹ بویتن سوس انو چینل سبسکرائب تھا یہ جو